اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ ہمارے بہت سے جو سنی گھرانے ہیں، گھر میں فجر کی نماز کئی مہینوں سے نہیں ہوئی ہے، نہیں پڑھتے، قرآن نہیں کھل رہا. گھر میں ایک فرد ایسا نہیں جس نے کبھی زندگی میں قرآن پورا ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہو. حدیث کی ایک کتاب گھر میں نہیں ہے جس کا ترجمہ اور شرح پڑھی ہو. بخاری آج تک آنکھوں سے نہیں دیکھی، کبھی ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھی. ہمارے گھروں کے اندر یہ کتابیں اجنبی ہیں، گھر کی الماریاں خالی ہیں ان کتابوں سے. کوئی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی. جھوٹ بات پر غیبتیں، بہنیں جہاں مل کر بیٹھیں گی غیبت، تیسری کی غیبت سٹارٹ، ہر طرح کی برائی. لیکن بھائی 11ویں ہم نہیں چھوڑتے، ہر مہینے غوث پاک کی 11ویں. اللہ رسول کی اطاعت، غوث پاک کی 11ویں کر تو رہے، غوث پاک بچائیں گے. پھر وہ جزیات ذہن میں ہوتی ہیں. غوث پاک نے فرمایا کہ کوئی اگر محبت سے میرے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر جائے میں اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا. او بھائی یہ شارٹ کٹ تمہیں کس نے بتایا؟ اگر غوث پاک نے ارشاد فرمایا منقول ہے تو ان کا یہ کہنے کا مطلب تو نہیں تھا کہ تم سارا کچھ چھوڑ جاؤ. یہ ہم نے غلطی اختیار کی کہ آج نہ اللہ کی سننے کے لیے تیار، نہ رسول کی سننے کے لیے تیار. دیندار کہیں، کچھ نصیحت کریں تو ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ بھائی سنو، ہم نے ایک نصیحت آپ کی قبول کر لی ہے، یعنی ایک شعبے کے بارے میں، اتنا ہی کافی، اب اور نہیں سنیں گے. اچھا کس شعبے کے بارے میں؟ 11ویں 12ویں تیجا 40واں 10واں 20واں خواجہ صاحب کی چھٹی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے، ختم قادریہ، نعتیہ محافل، قاری صاحب سے قرات سنی. یہ کر تو رہے، آپ نے تو کہا تھا یہ جائز ہے. مزارات پہ حاضری، وہاں عورتوں کے دھمال یوں بال کر کے گھما رہی ہیں، اور ہمارے بھائی بھی اپنی بہن کو دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں کہ کیا دھمال کیا ہے بہن نے اور 7ویں آسمان تک پہنچ گئی ہے. یہ باتیں قبول کر تو لی ہیں، اس کے بعد ہم علماء کی سننے کے لیے تیار نہیں. یہ عوام کا حال ہے. ہماری بہنیں اگر بچوں کے رشتوں کے لیے کسی گھر میں جاتی ہیں تو ان کے عقائد کو پرکھنے کے لیے ایک ہی کویسچن ہوتا ہے، آپ نیاز کرتی ہیں؟ ہاں بس ٹھیک ہے. یعنی ہمارے نزدیک نیاز کر لو تو وہ ضروریات دین بھی سیکھا ہوا ہے، عقائد بھی اس کے ٹھیک ہیں، نظریات بھی ٹھیک ہیں، بس نیاز کر دو، بس نیاز والے. او بھائی میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا دوسرے مکاتب فکر سے تعلق ہے تو ایک سال نہیں 10 سال سے نیازیں کھا رہے ہیں اور مسلک کے خلاف ہی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہاں سے آپ نے معیار بنا لیا؟ اس لیے میرے بچوں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور پھر وہ صحبت ملے گی کہ بروز قیامت انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام ہم ان کے ساتھ ہوں گے. ایک شخص نے آ کے عرض کیا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن کبھی ان سے ملا نہیں؟ سرکار نے فرمایا جب وہ میدان معاشر میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ان کے قریب کر دے گا، چاہے دنیا میں ان کے درمیان مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ ہو. ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی دے گا، ہم ان کے پاس جائیں گے اور اس صحبت کا مزہ کتنا ہوگا. علماء نے فرمایا یہ جو آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. فرمایا اولیاء کے ساتھ محبت رکھو کیونکہ اولیاء سے اللہ کا یہ وعدہ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، ہر شخص بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. تم ولیوں سے محبت رکھو، ان کے ساتھ ہوگے، جب ساتھ ہوگے تو اللہ نے ولیوں سے وعدہ کیا نہ انہیں خوف ہے نہ غمگین ہوں گے. اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ ولیوں کو خوف اور غم سے آزادی دے اور جو ان کے ساتھ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا. اس لیے قریب آئیں، اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آئیں. یہ شارٹ کٹ کا راستہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ خالی نعت خانیوں میں بیٹھ جاؤ، مزارات پہ حاضری دے دو، دیگیں چڑھا دو، اس کے بعد کچھ بھی نہ کرو. ایک بھائی ہیں فوت ہو گئے، بہرحال اللہ ان کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کبھی اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں گٹکا گندے دانت پچکاریاں مارتا رہتا تھا. وہ ایک دفعہ ویگن میں بوریاں رکھ رہا آٹے کی. میں نے کہا کیا ارادہ ہے بھائی؟ ایک مزار کا نام لے کر کہا کہ وہاں کا عرس ہے، ہر سال ہم جو جا کے نا وہاں کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. کھانا کھلانا منع نہیں ہے، لیکن آپ سوچ دیکھیے شیطان نے کیسی چابی گھمائی ہے. سارا سال تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار،
دین کا عملی لحاظ سے مذاق اڑا، نبی کے احکام کا مذاق اڑا، اللہ تعالیٰ کو حقیر ثابت کر، نبی کے فرمان کو حقیر ثابت کر، شیطان کی اطاعت کر، نفس کی غلامی کر، اس کے تلوے چاٹ، لیکن ایک دفعہ سال میں جا کے بابا کے وہاں دے کے کھلا دے تو بابا تجھے بخشوا لے گا. یہی ذہن بنا ہوا ہے نا. او بھائی، ایسے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے، اگر وہ صاحب مزار باہر آ جائیں، خدا کی قسم تمہارے منہ پہ تماچا کھینچ کے ماریں گے کہ بغیر تو یہ ہم نے کہا تھا تمہیں، ہمیں یہ جو مقام ملا کیوں ملا؟ پڑھو قرآن پاک، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اس وجہ سے ہمیں ملا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی تو ولی بنے. آج یہ اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا. تم نے کون سا شارٹ کٹ بنایا؟ ہم نے کہا تھا تمہیں کہ ایسا کرو. کسی ولی نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو میرے ساتھ مل جاؤ. ہاں، جعلی پیر ایسے ہی کرتے ہیں، ڈبے پیر ایسے ہی کرتے ہیں. آپ ان کے دامِ تصویر میں پھنس جائیں گے، داڑھی غائب، دوسروں کی ماؤں بہنوں کو گندی ہری سانے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مرید سجدہ کر رہے ہیں. پیسے دیتے رہو، نذرانہ ہاتھ میں دیتے رہو، اس کے بعد کسی کی عزت لوٹو، گینگ ریپ کرو. بابا موجود ہے نا، وہ یقین دلاتے رہتے ہیں، دیکھو جب تم نے پیر کا دامن تھام لیا سمجھ لو رسول کا دامن تھام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. او بچہ، تو کچھ پریشان لگتا ہے، بابا کے ہوتے پریشان. جا بچہ. بچے نے فوراً 500 کو نوٹ نکالا. بھی بابا نے کوئی آسمان سے ٹکڑے اکڑے لا کر ڈال دیے دامن میں، نظر کچھ بھی نہیں آیا، اور انشاءاللہ نظر آئے گا بھی نہیں بیٹا. جو تیری جیب میں نا وہ بھی نکلے گا. ان جیسے لوگوں کو اگر میری حکومت ہو، میں قانون پاس کروں، ان کو ساری زندگی کے لیے جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے. مزارات پہ ناچ رہے ہیں، علی دا ملنگ آ گیا، نماز آتی نہیں، روزہ آتا نہیں ہے، اور ملنگ ٹھمکے لگا رہا ہے. صاحب ادھر آ بیٹا، 2 ڈنڈے تیرے پڑے، نہ حضرت علی کا نام لے گا نہ ملنگ بنے گا. کم بختو، تم نے بچوں کے دماغ خراب کر دیے کہ مزارات پر جی بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں. یہ چرسی موالی پہنچے ہوئے ہیں، ہاں یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں. یہ اہل سنت کا نام بدنام کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو تنگ کبھی کر سکتا ہے. ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو مچھر اور مکھی بھی کر سکتا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شریعت اور سنت پر عمل پیرا ہوا جائے.